بین الاقوامی رپورٹوں کے مطابق وینزویلا پر امریکی جارحیت اور صدر نکولس مادورو کے اغوا کے خلاف واشنگٹن سمیت پورے امریکہ میں عوام سڑکوں پر نکل پڑے ہیں۔ واشنگٹن میں ہزاروں کی تعداد میں امریکی عوام نے سڑکوں پر نکل کر ٹرمپ حکومت کی اس کھلی جارحیت کی مخالفت کا اعلان کیا۔ وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے احتجاجی اجتماع کیا۔ مظاہرین نے وینزویلا میں مداخلت اور دنیا میں جنگ و خونریزی کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ فلوریڈا میں ہونے والے مظاہروں میں لوگوں کے ہاتھوں میں وینزویلا کے پرچم بھی دیکھے گئے۔ امریکی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق اسی طرح کے مظاہرے امریکہ کے 75 سے زائد شہروں میں کیے جا رہے ہیں۔ امریکی عوام نے حکومت کی جنگ پسندانہ پالیسیوں کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ انہیں یہ منظور نہیں کہ ان کے ٹیکس کی رقم دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور جارحیت پر خرچ کی جائے۔ نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر بھی بڑی تعداد میں امریکی عوام نے اجتماع کیا اور ٹرمپ حکومت سے مطالبہ کیا کہ وینزویلا سے فوج فوری طور پر واپس بلائی جائے اور نکولس مادورو کو آزاد کیا جائے۔ مظاہرین نے ایسے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر یہ نعرے درج تھے کہ جنگ کے بجائے تعلیم، رفاہ اور عوام کو روزگار فراہم کرنے پر توجہ دی جائے۔ اس دوران نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے امریکی صدر ٹرمپ پر واضح کر دیا ہے کہ وینزویلا پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ زہران ممدانی نے امریکی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران وینزویلا پر حملے کی مخالفت کی ہے۔ ممدانی نے کہا کہ وہ وفاقی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کے خلاف ہے۔ چلی، کولمبیا اور کیوبا کے رہنماؤں نے وینزویلا پر امریکی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے فوری طور پر نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ کولمبیا کے صدر گوٹیرز پیٹرو نے لاطینی امریکہ کے ملکوں کی تنظیم OAS اور اقوام متحدہ سے ہنگامی اجلاس منعقد کرنے کا مطالبہ کیا۔ چلی کے صدر گیبریل بورک نے بھی وینزویلا کے خلاف امریکی فوجی جارحیت پر سخت تشویش اور مذمت کا اظہار کیا۔ کیوبا کے صدر میگوئل ڈیاز کینل نے وینزویلا پر امریکی حملے کو مجرمانہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک وینزویلا پر مجرمانہ امریکی حملے کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے اس کھلی جارحیت کے خلاف عالمی برادری سے فوری ضروری اقدام کا مطالبہ بھی کیا۔ گیانا کے صدر عرفان علی نے، جو ہمسایہ ملک وینزویلا کے ساتھ طویل عرصے سے جاری علاقائی تنازع میں الجھے ہوئے ہیں، کہا کہ ان کا ملک صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ انہوں نے اسی طرح سیکیورٹی فورسز کو صورتحال کے مطابق پوری طرح چوکس رہنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست حکم پر امریکی افواج نے سنیچر کی شام کو وینزویلا پر زبردست فوجی حملہ کیا اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس ملک کے صدر نکولس مادورو کو اغوا کر لیا۔ ٹرمپ نے اس حملے کے بعد اعلان کیا ہے کہ انہوں نے خود براہ راست وینزویلا کے خلاف بقول ان کے بڑے حملے اور نکولس مادورو کو اغوا کرنے کا حکم دیا تھا۔ صدر نکولس مادورو کو اغوا کر کے امریکہ منتقل کر دیا گیا ہے اور امریکی حکومت نے ان پر نیو یارک کی عدالت میں مقدمہ چلانے کا اعلان کیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ پارٹی نے منریگا بچاؤ سنگرام کے تحت 3 اہم مطالبات سامنے رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے 3 مطالبات یہ ہیں کہ منریگا کی جگہ لایا جانے والا VBG رام جی قانون واپس لیا جائے، منریگا کو مزدور اور غریب طبقات کے حقوق پر مبنی قانون کے طور پر بحال کیا جائے اور عوام کے کام کے حق اور پنچایتوں کے حق کو بحال کیا جائے۔ ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ ہم نے منریگا بچاؤ سنگرام اس لیے شروع کیا ہے کہ منریگا کوئی عطیہ نہیں بلکہ یہ حق اور اس کی قانونی گارنٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ منریگا سے کروڑوں غریبوں کو اپنے گاؤں میں کام ملا، جس سے مجبوری کی مہاجرت کم ہوئی، دیہی مزدوری بڑھی اور خواتین کا معاشی وقار مضبوط ہوا۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی نے منریگا بچانے اور اس کی جگہ پارلیمنٹ کے پاس کردہ نئے رام جی قانون کی مخالفت میں اپنی مہم تیز کر دی ہے۔ سینئر کانگریسی رہنما جے رام رمیش نے گزشتہ روز نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ ملک گیر منریگا بچاؤ سنگرام 8 جنوری سے شروع ہوگا اور 25 فروری تک جاری رہے گا۔
انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کا یہ سنگرام صرف دہلی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پورے ملک میں، ملک کی ہر ریاست میں، ضلع، بلاک اور گرام پنچایت کی سطح پر چلایا جائے گا۔ یاد رہے کہ ہندوستان کی مرکزی حکومت نے 2005 میں مہاتما گاندھی کے نام سے پاس ہونے والے اس قانون کو ختم کر کے اس کی جگہ نیا دیہی روزگار قانون پاس کیا ہے، جس کی حزب اختلاف کی سبھی جماعتوں نے سخت مخالفت کی تھی، لیکن پارلیمنٹ میں بی جے پی کی قیادت میں حکمراں اتحاد کو واضح اکثریت حاصل ہے، اس لیے دونوں ایوانوں سے نیا بل پاس ہو گیا جس پر صدر ہندوستان نے بھی دستخط کر دیے اور اس کے بعد وہ قانون میں تبدیل ہو گیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے حملے میں متعدد پولیس اہلکاروں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے لکی مروت میں دہشت گردوں کی فائرنگ میں ڈیوٹی پر موجود 3 ٹریفک پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کی فائرنگ میں جاں بحق ہونے والوں میں انچارج ٹریفک پولیس نورنگ جلال خان بھی شامل ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ دہشت گرد موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ قابل ذکر کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردوں کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ خاص طور پر خیبر پختونخوا میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ٹی ٹی پی کو ملوث بتایا جاتا ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دینے والے تکفیری دہشت گرد گروہوں کو افغانستان کی طالبان حکومت کی حمایت حاصل ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے وینزویلا کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں امریکی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر سید عباس عراقچی نے وینزویلا کے خلاف امریکی فوجی جارحیت اور اس ملک کے قانونی صدر اور ان کی اہلیہ کے اغوا کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس اقدام کو ریاستی دہشت گردی کی واضح مثال اور وینزویلا کے عوام کی خود مختاری اور جمہوریت پر واضح حملہ قرار دیا۔ روس کے سابق صدر اور قومی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ میدویف نے کہا ہے کہ سبھی ملکوں کو اپنی مسلح افواج کی تقویت کرنی چاہیے۔ روس کی قومی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ نے وینزویلا میں سنیچر کو امریکہ کی فوجی کارروائی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے تاکید کے ساتھ کہا کہ تمام ممالک کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی مسلح افواج کو مضبوط بنائیں۔ دمیتری میدویف نے کہا کہ اس واقعے نے بہترین شکل میں یہ ثابت کر دیا کہ تمام ممالک کو ممکنہ حد تک اپنی مسلح افواج کی تقویت کرنا چاہیے اور اس بات کی اجازت نہیں دینا چاہیے کہ مالدار اور لاپرواہ افراد آسانی سے کسی ملک کے قانونی ڈھانچے کو تیل یا دیگر ذخائر تک دسترسی کے لیے درہم برہم کر دیں۔ انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا کہ قابل اعتماد دفاع کی ضمانت کا واحد راستہ ایٹمی گودام کا حامل ہونا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے اس سے قبل ایک بیان میں کہا تھا کہ اس ملک کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے وینزویلا کی نائب صدر ڈالسی روڈریگز سے ٹیلی فونی گفتگو میں مسلح جارحیت کے مقابلے میں اس ملک کے عوام کے ساتھ روس کی بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ خبری ذرائع نے رپورٹ میں کہا ہے کہ جنوبی لبنان کے حالا ٹاؤن کے اطراف میں شدید دھماکے کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق دھماکے کی آواز صہیونی طیاروں کے سرحدی علاقے پر پرواز کے دوران سنی گئی۔ ابھی تک دھماکے کی نوعیت کا تعین نہیں ہو سکا ہے۔ بعض ذرائع کے مطابق ہوائی جہاز کے ذریعے دھماکہ خیز پروجیکٹائل فائر کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال لبنان اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی معاہدہ طے پایا تھا، تاہم صہیونی حکومت اس کی مسلسل خلاف ورزی کر رہی ہے اور لبنان کو اپنے حملوں کا نشانہ بنا رہی ہے۔ ہندوستان نے اتوار کے روز وینزویلا میں حالیہ واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی نے وینزویلا کے خلاف امریکی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے مظاہرہ کیا ہے۔ ہندوستان نے اتوار کے روز وینزویلا میں حالیہ واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ جنوبی امریکی ملک میں ابھرتی ہوئی سیکورٹی صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں حکومت نے وینزویلا کے عوام کی سلامتی اور فلاح و بہبود کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور تمام فریقین سے اپیل کی کہ وہ خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھتے ہوئے مذاکرات کے ذریعے بحران کا پرامن حل تلاش کریں۔ دنیاتنا بائیں بازو کی جماعتوں نے وینزویلا کے خلاف امریکی جارحیت کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست آندھرا پردیش میں ہونے والے اس مظاہرے میں وینزویلا کے خلاف امریکی جارحیت کی مذمت کی۔
مظاہرین نے امریکہ کے اس جارحانہ اقدام کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ اس سے قبل بائیں بازو کی 5 جماعتوں نے امریکی جارحیت کے خلاف مشترکہ بیان میں کہا تھا کہ ہم وینزویلا کے خلاف امریکی جارحیت اور صدر نیکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کے اغوا کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی نیز ایک خود مختار ملک کے خلاف کیا گیا حملہ ہے۔ پاکستان کے ممتاز مذہبی اسکالر اور سیاستداں سینیٹر راجہ ناصر عباس جعفری نے وینزویلا کے خلاف امریکی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے کہا کہ وینزویلا پر چڑھائی صدر نیکولس مادورو کے اغوا کے ساتھ ہی ایران کے خلاف ٹرمپ کے فتنہ انگیزی کی سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت نے وینزویلا پر بمباری اور کھلی جارحیت کے ذریعے بین الاقوامی قوانین کو پامال کیا ہے۔ علامہ ناصر عباس جعفری نے کہا ہے کہ یہ جارحیت ٹرمپ کی جنگ پسندی اور لٹیرے پن کا ثبوت ہے، جنہوں نے تیل کی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے سفارتکاری کو الگ رکھتے ہوئے ننگی جارحیت کا ارتکاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وینزویلا کے خلاف ٹرمپ کی بلا جواز جارحیت اور صدر مادورو کا اغوا وحشتناک جرم ہے جو دنیا کو ناقابل کنٹرول جنگ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ پاکستان نے وینزویلا کی تازہ ترین صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور بحران کے خاتمے کے لیے تحمل اور کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا کہ پاکستان تمام تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی پاسداری کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان وینزویلا میں ہونے والی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور وہاں مقیم پاکستانی شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مصروف عمل ہے۔ وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی کے تناظر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس بلانے کی درخواست کولمبیا نے کی ہے، جسے روس اور چین کی حمایت حاصل ہے۔ وینزویلا نے بھی سلامتی کونسل سے اجلاس بلانے کی باضابطہ اپیل کی تھی۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کی عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز کے خلاف کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے دی اٹلانٹک سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وینزویلا کی عبوری صدر نے درست سمت اختیار نہ کی تو انہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ دوسری جانب وینزویلا کے وزیر دفاع ولادیمیر پیڈرینو نے کہا ہے کہ مسلح افواج کو ملک کی خود مختاری کے دفاع کے لیے چوکس کر دیا گیا ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر فضائی حملوں میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر میں جنگ بندی کے معاہدے کے بعد سے اب تک اسرائیلی فوج نے معاہدے کی سینکڑوں خلاف ورزیاں کی ہیں، جن میں 400 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ادھر جنوبی لبنان میں ایک کار پر اسرائیلی ڈرون حملے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی سہ فریقی کرکٹ سیریز کا فائنل کل پاکستان اور زمبابوے کے درمیان ہرارے میں کھیلا جائے گا۔ میچ دوپہر 12:30 بجے شروع ہوگا۔ شدید دھند کے باعث موٹر ویز کے مختلف حصوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق حد نگاہ کم ہونے کے باعث M1 موٹر وے کو پشاور سے رشکئی تک، جبکہ M3 موٹر وے فیض پور سے درخانہ تک بند کر دی گئی ہے۔ M4 موٹر وے پنڈی بھٹیاں سے شیر شاہ تک، جبکہ M5 روہڑی سے شیر شاہ تک بند ہے۔ اس کے علاوہ M11 موٹر وے لاہور سے سمبڑیال اور M410 کوٹ بیلیاں سے عیسیٰ خیل تک بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے پولیس کے ترجمان سید عمران احمد نے کہا کہ خراب موسمی حالات میں جان و مال کے تحفظ کے لیے موٹر ویز کو بند کرنا ضروری ہے۔ ادھر ملک کے مختلف ہوائی اڈوں پر کئی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ دیگر تاخیر کا شکار ہوئیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں درمیانی سے شدید نوعیت کی دھند متوقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 8 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 9، کراچی 16، کوئٹہ 1، گلگت اور مظفر آباد 5، جبکہ مری 0 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر اور بارہمولہ میں موسم سرد اور مطلع جزوی طور پر ابرآلود، جبکہ اننتناگ اور شوپیاں میں شدید سرد اور مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کی توقع ہے۔ لیہ میں موسم شدید سرد اور خشک، جبکہ جموں میں موسم سرد اور دھند پڑنے کا امکان ہے۔ آج صبح کی درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ -2 سینٹی گریڈ، جموں 9، لیہ -9، جبکہ اننتناگ اور شوپیاں میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ۔